یہ کہانی ہے ایک غریب کسان حاجی رمضان کی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں نور پور میں اپنی زمین کے چند ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی، ایک بوسیدہ جھونپڑی، ایک پرانی بیل گاڑی اور دو بیل جنہیں وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر غیرت، محنت اور ایمان جیسی دولت سے وہ مالا مال تھا۔ پہلا باب، کچی جھونپڑی میں امید۔ حاجی رمضان صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتا، وضو کرتا، مسجد جاتا، پھر بیلوں کو چارہ دیتا اور کھیت کی طرف نکل جاتا۔ بیوی بشیرہ ایک سادہ سی عورت تھی، جو گھر سنبھالتی، بچوں کو کھانا کھلاتی اور سارا دن اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک آفتاب بڑا بیٹا جو باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹاتا، 2 شگفتہ درمیانی عمر کی بیٹی جو ماں کا ہاتھ بٹاتی، 3 معصومہ سب سے چھوٹی جو ابھی مدرسے میں پڑھتی تھی۔ ایک دن جب وہ کھیت پر کام کر رہا تھا، اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ وہ خوش ہو گیا کہ شاید بارش ہوگی، فصل اچھی ہو جائے گی، لیکن وہ طوفان تھا۔ دوسرا باب، طوفان کی تباہی۔ بارش آندھی میں بدل گئی۔ اس کی چھوٹی سی فصل جو 2 مہینوں سے وہ اپنے ہاتھوں سے سینچ رہا تھا، ایک ہی رات میں برباد ہو گئی۔ جھونپڑی کی چھت بھی اڑ گئی، بیل بھی زخمی ہو گئے، ایک بیل تو اگلی صبح مردہ پایا گیا۔ یا اللہ، اب ہم کیا کریں گے؟ بشیرہ رو پڑی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حاجی رمضان نے دکھی دل سے کہا۔ تیسرا باب، نئی راہیں۔ رمضان شہر گیا تاکہ مزدوری کر کے کچھ کما سکے، مگر شہر میں کوئی اسے مزدوری نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ عمر رسیدہ تھا۔ ایک دن وہ بس اسٹاپ پر بیٹھا تھا جب ایک شخص امجد آیا، جو پرانے جاننے والے کا بیٹا تھا۔ امجد اب ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ چاچا رمضان، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بیٹا، کچھ کام کی تلاش میں آیا تھا، لیکن کچھ ملا نہیں۔ امجد نے سوچا اور کہا، میری فیکٹری میں صفائی کے لیے بندہ چاہیے، اگرچہ تنخواہ کم ہے مگر کام عزت والا ہے۔ رمضان نے شکر ادا کیا اور اگلے دن سے کام پر لگ گیا۔ چوتھا باب، مزدور سے مثال۔ رمضان فیکٹری میں دیانت داری سے کام کرنے لگا۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس کی سچائی اور محنت سب پر ظاہر ہو گئی۔ فیکٹری کے مالک نے ایک دن اس سے کہا، رمضان، تم جیسے لوگ کم دیکھے ہیں، اگر چاہو تو فیکٹری کے اندر رہائش بھی مل سکتی ہے۔ رمضان نے انکار کیا، میرے بچے گاؤں میں ہیں، میں صرف ان کے لیے کماتا ہوں۔ مالک نے احترام سے کہا، اچھا، جب کبھی مدد چاہیے ہو بتانا۔ پانچواں باب، آفتاب کی تعلیم۔ ادھر گاؤں میں آفتاب بھی بہت محنتی نکلا۔ رمضان نے شہر سے جو پیسے بھیجے، بشیرہ نے اس سے آفتاب کا مدرسہ میں داخلہ کروایا۔ وہ دن رات پڑھتا اور کھیت بھی سنبھالتا۔ وہ جانتا تھا کہ علم ہی غربت کو مٹا سکتا ہے۔ ایک دن مدرسے کا استاد حاجی رمضان کو خط لکھا، آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے شہر کے بڑے دارالعلوم میں داخل کروا سکتے ہیں۔ رمضان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ چھٹا باب، آزمائش کی گھڑی۔ جب سب کچھ بہتر ہونے لگا، رمضان کے بیٹے آفتاب کو ایک دن شہر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، علاج کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ رمضان نے فیکٹری سے ایڈوانس مانگا، مگر کچھ خاص نہیں ملا۔ مجبور ہو کر وہ بیل بیچنے کا سوچنے لگا۔ اسی لمحے فیکٹری کے مالک نے رمضان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ رمضان، تمہارے بیٹے کا سنا، مجھے افسوس ہوا۔ یہ رقم رکھو، اسے علاج کے لیے استعمال کرو۔ رمضان حیران رہ گیا، جناب، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، تم نے کبھی مانگا نہیں، لیکن تم نے جو وفاداری دکھائی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ساتواں باب، نئی زندگی۔ علاج کے بعد آفتاب تندرست ہو گیا اور مزید پڑھنے لگا۔ کچھ سالوں میں وہ ایک کامیاب استاد بن گیا۔
شگفتہ کی شادی ایک نیک دل لڑکے سے ہو گئی۔ معصومہ مدرسے میں معلمہ بن گئی۔ رمضان اب بوڑھا ہو چکا تھا مگر دل جوان تھا۔ گاؤں واپس آیا تو کھیت پر سبزیاں اگ رہی تھیں۔ اس کا پرانا بیل گاڑی اب لوہے کے ٹریکٹر میں بدل چکی تھی جو آفتاب نے دلوا دی تھی۔ 8واں باب عزت کا میوہ۔ آفتاب نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جس کا نام رکھا مدرسہ حاجی رمضان۔ اس اسکول میں یتیم بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ رمضان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیٹا، یہ سب کیوں؟ ابا جی، اپنے ہمیں جینا سکھایا، اپنے محنت، غیرت اور ایمان کا سبق دیا۔ یہ آپ کا ہی خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ اختتامیہ۔ ایک غریب کسان جو ایک وقت میں روٹی کے نوالے کو ترس رہا تھا، اپنے کردار، صبر اور محنت سے اپنے خاندان کی قسمت بدل گیا۔ آج اس کے بیٹے معاشرے کے قابل فرد ہے۔